بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کہ قسطوں میں زمین، آج کل بہت سی شکلیں نکلی ہیں جو قسطوں میں زمین بیچتی ہیں، پلاٹنگ کرتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو بہت سیدھی سی بات ہے اور بہت آسان سی بات ہے کہ بھائی قسطوں میں مکان مل رہا ہے، قسطوں میں زمین مل رہی ہے، پلاٹ مل رہا ہے، آدمی اسے شوق سے لے لے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان قسطوں میں حقیقت کیا ہے۔ ہماری مراد آج جو اس سوال سے ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ پیسہ دے کر کے زمین پر قابض ہو جائیں، اور یعنی وہ زمین آپ کے نام ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ قسط دیتے رہیں، اور جب پوری قسط ہو جائیں گی تو آپ زمین چاہے اس کو قبضہ کر لیں، چاہے وہ خود کمپنی کو بیچ دیں، چاہے کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن ہمیں بتانا یہ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، بس اس بات کو سمجھانا۔ اس لیے امت مسلمہ کو بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محنت کی کمائی ہوئی اس کی رقم بھی ضائع چلی جائے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ مثال کے طور پر کانپور کی بات ہے۔ کانپور میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے زمین کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پٹنہ میں زمین ہے، اور پٹنہ میں بھی کسی ایسی جنگلی علاقے میں کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی قبضہ کرنے جائیں تو وہاں کے تصور سے آپ کو ڈر لگے گا۔ اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب 10 لاکھ کی زمین ہے، 2 لاکھ روپے دے دیجئے، باقی بہت معمولی قسطیں، اور جب یہ قسطیں ادا ہو جائیں گی تو آپ جا کے زمین وہاں لے لیجئے گا، چاہے بیچ دیجئے گا۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم زمین کیا لیں گے، چلو بیچ دیں گے۔ اب حقیقت میں اس کے پشت پر کچھ نہیں ہوتا، بس یہ بات سمجھانی۔ اسی طریقے سے جو بندہ پٹنہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ زمین دے رہا ہے کانپور میں کہ صاحب کانپور میں ہم فلاں جگہ پر پلاٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں آپ زمین لے لیں۔ میرا منشا صرف یہ ہے کہ ان زمینوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ واقعتاً اگر وہ زمین موجود ہے اور واقعتاً آپ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اسے ناجائز نہیں کہے گا۔ لیکن جو اس وقت چل رہا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے اس طرح کے زخم بیان کیے کہ ہم نے ایسا کیا تھا، جب ہم بیچنے چلے تو وہ زمین بکی نہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ جب ہم نے کمپنی کو بیچا، کمپنی فرار ہو گئی۔ جب اس بندے سے کہا، جس بندے نے کہا تھا ہم سے، تو وہ کنی کاٹ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو اس طرح کی سازشوں سے بچائیں۔ ہمارا ایک مشورہ ہمدردانہ یہ ہوگا کہ دیکھیے، کاروبار میں کبھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کاروبار ہمیشہ جدوجہد سے آگے بڑھتا ہے۔ کبھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے کہ بس بالکل چھلانگ لگائی اور کاروبار میں پہنچ گئے۔ شارٹ کٹ یہ جوئے اور سٹے میں ہوتا ہے کہ آدمی ابھی سڑک پر ہے اور کہیے ایک ہی بازی میں وہ لاکھوں کروڑوں کما لے، یا ایک ہی بازی میں لاکھوں اور کروڑوں گنوا دے۔ لیکن کاروبار میں ہمیں اپنے معاشرے میں شارٹ کٹ کا عادی نہیں بنانا چاہیے، ہم جدوجہد کریں۔ یہ جو شکلیں چل رہی ہیں کہ کانپور میں جو بندہ بیٹھا ہوا اسے دوسرے ضلع کیا بلکہ دوسرے صوبوں کے خواب دکھائے جاتے ہیں، جو بندہ دوسرے صوبوں میں بیٹھا ہوا اسے اس صوبے کا خواب دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ زمین لے لیجئے اور قسطیں اس طرح۔ جب حقیقت میں بندہ قبضہ کرنے چلتا ہے تو اول تو اس کے بس کا نہیں ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں ہوتی۔ اس کی نیت یہ ہوتی کہ بیچ دیں گے۔ جب وہ بیچنے چلتا ہے تو کمپنی بھی معلوم ہوا کہ فراڈ ہے، وہ بندہ بھی پیچھے اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا معلوم، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، ہم نے یہ آپ کو دکھایا تھا، آپ نے منظور کر لیا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو اس طرح محنت اور مشقت کی کمائی ہوئی یہ رقم جلدی مالدار بننے کے چکر میں آدمی اپنی محنت کی کمائی ہوئی یہ سب گنوا دیتا ہے کمائی کو۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی جو جعلی چیزیں چلی ہوئی ہیں، جعلی کاروبار چلے ہیں، جعلی اسکیمیں چلی ہوئی ہیں، ان سے اپنے معاشرے کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔